بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین محترم، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد کے اوپر۔ آپ کا میزبان آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ایک اہم پروگرام کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام سرزمین قم المقدس سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کا وے ٹو اسلام چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عید موبائلہ ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پرمسرت موقع پر سب سے پہلے ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے تمام مراجع کرام کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کاشف رضوی زید پوری صاحب قبلہ۔ آئیے آغا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ عید موبائلہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اے رسول، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے فرزند کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے فرزندوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ چونکہ آج عید مباہلہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے ہیں آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں، لہٰذا اس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ دین اسلام میں نجران ہی ایک ایسا واحد علاقہ تھا، یعنی اول دین اسلام میں، کہ جب عروج پر تھا دین اسلام اور جب ابتدا ہوئی تھی دین اسلام کی، اس وقت نجران ہی ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس میں عیسائی رہا کرتے تھے، اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ لہٰذا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حکومتی مراکز اور مذہبی رؤساء کو خط لکھا اور دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو ایک خط آپ نے عیسائیوں کے پاپ کو یعنی پادری کو بھی لکھا اور دین اسلام کی دعوت دی، اور ان سے یہ چاہا کہ اگر آپ دین اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ دین اسلام کو قبول کریں یا آپ جزیہ دیں دین اسلام کو قبول نہ کرنے کی بنا پر۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت عیسائیوں کے پاپ کو خط لکھا، اس کی عبارت کچھ یوں تھی اردو زبان میں کہ میں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت کو اختیار کر لو، خدا کی ولایت میں آ جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے اوپر جزیہ لازم ہو جائے گا، جزیہ واجب ہو جائے گا، اور تمہیں اس کے لیے جزیہ دینا پڑے گا۔ جب پاپ نے رسول خدا کے اس خط کا مطالعہ کیا تو اس نے دیگر منصب پر فائز، چاہے وہ حکومتی ہوں یا غیر حکومتی ہوں، مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، سب کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ان سے مشورہ طلب کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ رسول خدا نے دین اسلام کی دعوت دی ہے،
ایک شخص کی جس کا نام شرجیل ہے کہ جو اس وقت کے مشاوران خاص میں سے تھا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر نبوت کا منصب جناب اسماعیل کی نسل میں آ جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ محمد کی جس نے دین اسلام کی دعوت دی ہے یہ جناب اسماعیل کی ہی نسل سے ہوں، یہ وہی محمد ہوں کہ جس کے بارے میں قرآن میں اور دیگر کتب میں ذکر ہوا ہے، دیگر آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ جب شرجیل کی یہ باتیں سنی تو ایک کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک گروہ بنایا جائے، اور گروہ بنانے کے بعد انہوں نے اس گروہ کو کہ جو 60 لوگوں پر مشتمل تھا اور جس کا جو ابو حارثہ ابن علقمہ کی کارکردگی میں 60 لوگوں پر مشتمل گروہ کو مدینے بھیجا گیا تاکہ وہ جا کر دیکھیں کہ آخر محمد کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور محمد کا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا وہ 60 افراد کی مشتمل جو گروہ تھا وہ مدینے پہنچا، اور انہوں نے جو ہے تلاش کرنا شروع کیا اور جستجو کرنا شروع کیا کہ آخر محمد کا مقصد کیا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو اس حالت میں پہنچے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تمام تر زیوروں سے آراستہ کر رکھا تھا، قیمتی لباسوں سے آراستہ کر رکھا تھا، قیمتی سواریوں سے آراستہ کر رکھا تھا۔ لہٰذا جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد چاہا کہ رسول خدا سے ملاقات کریں تو رسول خدا نے ملنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا کی ذات ہی وہ ہے کہ جو پہلے رؤسا کو مقدم نہیں کرتے، غربا کو مقدم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا، یہ ماجرا ان کے سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے ایک مرتبہ یہ جاننا چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ رسول خدا نے ہم کو دعوت دی اور اس کے بعد اب منہ پھیر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح حضرت علی علیہ السلام ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھے اور انہوں نے ہر گتھی کی طرح اس گتھی کو بھی سلجھایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ چونکہ اس قیمتی لباس میں زیوروں سے آراستہ، قیمتی سواریوں سے لیس ہیں، بھرے ہوئے ہیں اور آراستہ ہو کر رسول کی خدمت میں آپ آئے ہیں، لہٰذا رسول خدا نہیں چاہتے کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ رسول خدا سے ملنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اس قیمتی لباس کو اتار کر آئیں اور تمام تر قیمتی چیزوں کو اتار کر آئیں، اور جس طریقے سے ایک عام انسان زندگی کرتا ہے اس طریقے سے رسول کی خدمت میں تشریف لائیں۔ وہ لوگ فوراً وہاں سے گئے اور جا کر اپنے قیمتی لباس کو اتارا، اور اتارنے کے بعد جو عام لباس ہوتے ہیں اس کو زیب تن کیا اور رسول کی خدمت میں آ گیا۔ اب جو رسول خدا نے بڑھ کر ان کی بہترین طریقے سے مہمان نوازی کی اور بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد اب جو مناظرہ شروع ہوا، اب جو مباحثہ شروع ہوا، بحث شروع ہوئی، تو رسول خدا نے وہ تمام تر محکم دلائل ان کی خدمت میں پیش کر دیے کہ جو پیش کرنے کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جب قائل نہ ہوئے اور اپنی کٹ حجتی پر قائم رہے، اپنے دین پر قائم رہے، تاکہ ہم کہیں اپنے دین سے گمراہ نہ ہو جائیں اور کہیں ہم اپنے دین سے بھٹک نہ جائیں اور رسول اللہ کی ان باتوں میں نہ آ جائیں، اور وہ اپنی کٹ حجتی پر قائم رہے، لہٰذا رسول خدا پر یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ جس کی میں نے ابھی تلاوت فرمائی ہے، کہ جو آئے مباہلہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد مشرق کے ایک صحرا میں ہم لوگ جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کے بعد مباہلہ ہوگا۔ تم اپنے نفسوں کو لے کر آنا، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے فرزندوں کو لے کر آنا، ہم اپنے فرزندوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آنا، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ لہٰذا جیسا کہ طے ہوا، لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور رسول خدا اور ان نجرانیوں عیسائیوں سے پہلے وہ لوگ اس صحرا میں پہنچ کر انتظار کرنے لگے کہ کب رسول خدا آئیں اور کب یہ نجرانی عیسائی آئیں اور لوگوں کا ان دونوں کے درمیان مباہلہ شروع ہو۔ اب سب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آخر دیکھنا یہ ہے کہ رسول خدا نے جو یہ کہا ہے کہ تم اپنے عزیزوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے عزیزوں کو لے کر آتے ہیں،
اگر رسول خدا اپنے عزیزوں کو لے کر آتے ہیں تو رسول سچے ہیں، اور اگر رسول خدا اپنے لاہو لشکر کے ساتھ آتے ہیں تو رسول خدا معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنے چند عزیزوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں کہ جس میں آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اپنے داماد اور اپنے بھائی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو لوگوں کے چہرے پر مسکان آئی، اور مسکراہٹ آنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ واقعاً جو رسول کا لقب ہے کہ صادق ہیں، رسول واقعاً در حقیقت صادق ہیں، سچے ہیں اور حق پر ہیں، وگرنہ اگر سچے، صادق اور حق پر نہ ہوتے تو وہ اپنے عزیزوں کو لے کر نہ آتے کہ جو سب سے عزیز ترین شخصیتیں ان کے نزدیک ہیں۔ یعنی بیٹی سے نزدیک ترین شخصیت کسی بھی شخص کے لیے کوئی نہیں ہوتی، داماد سے نزدیک، بھائی سے نزدیک کوئی بھی شخصیت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، اور بھائی بھی ایسا ہو، بیٹی بھی ایسا ہو کہ جس کی فضیلتوں میں فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ کوئی انسان جن کی کوئی عمر نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، مثلا عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تو امام ہے، امام تو 8 سال کی عمر میں بھی امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے اتنے عزیز ترین شخصیتوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے گا اگر وہ حق پر نہ ہو، لہٰذا لوگ کہنے پر یہ مجبور ہو گئے کہ واقعاً رسول جو ہیں وہ حق پر ہیں، لہٰذا وہ اپنے سب سے عزیز ترین شخصیتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ انہی میں سے ایک جو سب سے بڑا پادری تھا وہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میں ان میں سے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائیں، بے شک پہاڑ اپنی جگہ تبدیل کر دیں۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور حیرت انگیز ہو گئے اور تعجب میں ہو گئے کہ آخر یہ ایسا کہہ رہا ہے جو سب سے بڑا پادری ہے۔ لہٰذا سب ایک طریقے سے ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا لوگوں پر، اور خوف طاری ہونے کے بعد ان لوگوں نے فرار کرنا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھا اور کہا کہ یا رسول خدا، ہم آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں سر تسلیم کو خم کرتے ہیں اور ہم جزیہ دینے پر راضی ہیں بنسبت اس کے کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین اسلام کی یہاں پر جیت ہوئی اور عیسائیوں کی یہاں پر جو ہے ہار ہوئی، اور رسول خدا نے اپنی ان عزیز ترین شخصیات کو لا کر لوگوں کے سامنے یہ بھی پیغام دے دیا کہ دیکھو، دین اسلام سے جنگ سے پہلے یہ جان لینا کہ ہمارے پاس ایسی شخصیات بھی موجود ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں کے منہ پر تالے لگ جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ عید مباہلہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے ہم دین اسلام میں بہت زیادہ اس کی خوشی منانے کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بہت سے اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسا کہ دیکھا ناظرین محترم، آپ نے کہ آقا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ عید مباہلہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔